بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری شاندار اسلامی تاریخ ایسے ایسے اللہ والے اور بزرگان دین اور علماء اسلام کے شاندار واقعات سے بھری پڑی ہے، جنہیں سن کر آج بھی ایمان میں تازگی اور بڑھوتری پیدا ہوتی ہے. انہی میں سے ایک واقعہ بنان الحمال کا ہے، جو مصر میں رہتے تھے اور رمضان ہجری 316 میں ان کا انتقال ہوا. ان کا تذکرہ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے اور حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم الاصفہانی نے اور صفت الصفوہ میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے. یہ دعوت و تبلیغ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بڑے جری اور بہادر تھے اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. جہاں بھی غلط کام دیکھتے تھے فوراً ٹوک دیتے تھے. انہوں نے مصر کے حاکم ابن طولون کو، جو خلافت عباسیہ کی طرف سے حاکم تھا، ایک مرتبہ اس کو کسی نیکی کا حکم دیا تو وہ بپھر گیا اور غصہ ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ ان کو ایک درندے کے سامنے ڈال دیا جائے، جس کا ترجمہ لوگوں نے شیر سے کیا ہے. چنانچہ انہیں شیر کے سامنے ڈال دیا گیا. اب شیر بجائے اس کے کہ انہیں چیرتا پھاڑتا اور کھاتا، آ کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور انہیں سونگھنے لگا. جب حاکم نے یہ کیفیت دیکھی تو حکم دیا کہ انہیں شیر کے سامنے سے ہٹا دیا جائے. اس کے بعد قاضی ابو عبید اللہ نے فیصلہ کیا کہ انہیں 7 کوڑے لگائے جائیں. چنانچہ انہیں 7 کوڑے لگائے گئے. اس پر انہوں نے بددعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہیں ہر کوڑے کے بدلے 1 سال کی قید میں رکھے. چنانچہ بعد میں اسی ابن طولون نے اسی قاضی ابو عبید اللہ کو کسی جرم میں 7 سال کی قید میں رکھا. اس واقعے میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا ما الذی کان فی قلبک حیث شمک، کہ جس وقت شیر تمہیں سونگ رہا تھا، تم شیر کے سامنے کھڑے تھے، بھوکے شیر کے سامنے تھے اور شیر تمہیں سونگ رہا تھا، اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی، تمہارے دل میں کیا خیال گزر رہا تھا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. آج ہم سب کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہیں تو ہر چیز ہمیں ڈرا رہی ہے. انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہ کنت اتفکر فی سور السباع ولعابها. کیا عجیب و غریب جواب دیا کہ میں درندوں کے جھوٹے اور درندوں کے لعاب کے بارے میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر درندوں کا جھوٹا اور درندوں کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. یہ مجھے چاٹ رہا ہے، مجھے سونگ رہا ہے، تو میں ناپاک ہوں گا یا میں پاک رہوں گا، میرا کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا. یہ تھے ہمارے علماء کہ شیر کے سامنے کھڑے ہیں لیکن شیر کا خوف نہیں ہے، اس وقت شریعت کے احکام کے بارے میں سوچ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک اور آیت میں اہل ایمان کے بارے میں بیان کیا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں لہذا اب ان سے ڈرو، تو یہ چیز ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اسی کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر سب لوگ اکٹھا ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. اور اسی طرح اگر سب لوگ اکٹھا ہو جائیں تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسطہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے رودبار کے میدان میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار چلا آ رہا ہے اور شیر اس کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ تو اس نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، جسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں یوں ڈھالا ہے کہ تو ہم گردن ز حکم داور مپیچ، تو ہم گردن ز حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچ ز حکم تو ہیچ، کہ تو بھی اللہ کے حکم سے گردن مت پھیر، کوئی بھی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے دل میں اپنا خوف پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.